बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क में सियासी पारा काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। आपको मालूम है कि जब से इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आउट किया गया गवर्नमेंट से, वो पेशावर में बैठे हुए हैं। एक उन्होंने अटैम्प्ट की 25 मई को इस्लामाबाद आए, लेकिन 26 की सुबह फिर उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम वापस जा रहे हैं। आज की इतलात ये हैं कि इमरान खान साहब ने, चूँकि उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन दायर की है कि उनको इजाज़त दी जाए लॉन्ग मार्च करने की, जिसको वो एक आज़ादी मार्च भी कहलाते हैं। आज इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आ नहीं जाता, उस वक्त तक जो है हम कोई भी नई तारीख़ जो है उसका ऐलान नहीं करेंगे। दूसरी जानिब जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश है, ख़ासकर जो मईशत के हवाले से हैं, वो हमारे हर एक मासूम बच्चे को भी मालूम है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है इकॉनमी के ऊपर। रिसेंटली गवर्नमेंट ने प्राइसेस जो हैं पेट्रोलियम मसनूआत के, उनको भी बढ़ाया है। आगे चल के गवर्नमेंट किस तरह से इन चैलेंजेस का सामना करेगी, इसमें हम बात करेंगे। बाकी भी सियासी जो मामलात हैं, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब। आप वफाकी वज़ीर हैं, पानी के साबिक अपोजिशन लीडर हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुल्क के भी और पीपल्स पार्टी के भी। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये मुझे काइंडली बता दें, चूँकि आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, सिंध में काफ़ी ज़्यादा पानी के हवाले से पिछले कई हफ्तों से जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमारे जो किसान हैं वो भी, और आम लोग भी जो हैं उनको भी प्रॉब्लम है। तो चूँकि आप ख़ुद सिंध से आपका ताल्लुक़ है, तो ये मसला जो है, चूँकि माजी में तो ये कहा यह जाता रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा वो इतना फ़ाल नहीं है, और सिंध का पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है? आप लोग इसको एड्रेस करने के लिए क्या इस वक्त हिकमत अमली है आपकी? देखिए, मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सिंध से है, मगर मैं वफाक का वज़ीर हूँ। मुझे चारों इकाइयों को देखना है और यही सोचना है कि किसी से ज़्यादती ना हो, और ये सोचना भी नहीं चाहिए कि मेरे होते हुए सिंध के साथ ज़्यादती हो सकती है। कभी नहीं होगी। इंसाफ होगा वो पंजाब के साथ भी और सिंध के साथ भी, खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी, बलूचिस्तान के साथ भी। मगर बदकिस्मती ये है कि इस साल जो पानी की प्रोटेक्शन थी वो उस हिसाब से नहीं हुई, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का सिस्टम चल रहा है। जो चीज़ें पहले आती थी अब वो दूर। ये भी मानने के लिए मैं तैयार हूँ कि हमने आज तक क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई प्लानिंग नहीं की है, कि जो क्लाइमेट चेंज का 10 साल से इशारा मिल रहा है, तो हमने अभी तक उसकी कोई तैयारी नहीं की है, किसी हुकूमत ने भी नहीं की है। और ये खुदा की तरफ से है। खुदा से दुआ करें कि पानी आए दे। मगर मुझे उम्मीद है कि 15 जून तक पानी जो है हर सूबे में बढ़ जाएगा और हम पूरा कर सकेंगे। ये मेरी सोच है, ये मेरी प्रोडिक्शन नहीं है, ये मेरी सोच है। और वो भी मौसमियात को देखकर इस सोच का इजहार कर रहा हूँ, इस बात का इजहार कर रहा हूँ। जो सिंध से लोगों की जो डिमांड है या मुतालबा है, ज़ाहिर आपको तो डेली बेसिस के ऊपर फ़ोन आते होंगे, उनको आप मुतमईन कैसे करें? ये तो आपने एक ओवरऑल एक सिनेरियो पेश कर दिया। देखिए, इंसान भी समझता है कि कुछ इंसान के हाथ में चीज़ होती है, ठीक है, कुछ अल्लाह के हाथ में चीज़ होती है। कभी हवाएं लगती हैं ठंडी ठंडी, कभी गर्मी से पसीना पसीना हो जाता है, और हम उसको ये कहते हैं हीट आ गई है और हीट स्ट्रोक से बचो। तो इसमें हुकूमतें या रियासतों के हाथ में बात नहीं होती। कभी कभी अमेरिका जैसे मुल्क में भी तूफ़ान आते हैं, घर उड़ जाते हैं। तो ये तो एक कुदरत का है, दुआ। यानी मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर, पानी की अभी रिसोर्सेज जो की था थोड़ा मिसमैनेजमेंट नहीं ज़्यादा है। जो था जी, जो अच्छा, था वो इमीडिएटली, मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इमीडिएटली हमारी बात को समझा, और जो चश्मा लिंक कैनाल था जो खोला गया था वो बंद हो गया, और अब पानी जो है शहर के हिसाब से अभी भी पूरा नहीं मिल रहा, मगर फिर भी कुछ बेहतरी आई है। क्योंकि इस शहर में सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल में लूज़र है वो बलूचिस्तान हो रहा है। ठीक, और बलूचिस्तान इस सूरत में हो रहा है कि बलूचिस्तान को जब पानी मिलता है पंजाब से और ऊपर से आता है पानी, और वो पानी जब हमारे पास पहुंचता है तो 28
30% एवापोरेट हो जाता है पानी, और कुछ पानी रास्तों में चोरी होता है, जो ट्यूबवेल के ज़रिए पंजाब के इलाके में पानी को दिखाया जाता है। पानी वहाँ से चश्मा से चला, मगर बीच से जो 150 किलोमीटर का स्पेस है, 200 किलोमीटर का, उसके दरमियान ये पानी का प्रॉब्लम आता है। तो ये एक चीज़ें हैं जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले साल हम टेंडर कर रहे हैं, 7 टेलीमीटर्स हम मंगा रहे हैं, जिसके ज़रिए हर सूबे का जो है वो उनका इंजीनियर वहाँ बैठेगा, वो उसको देखता रहेगा, अपने शहर का जो है वो पानी लेता रहेगा। चोरी का क्या करेंगे? तो टेलीमीटर हमें जब लग जाएगा तो चोरी का मसला उधर से हल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सियासत पे आ जाते हैं। काइंडली मुझे ये बताएं कि आज पीटीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई है। असद उमर साहब ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि हम ये मार्च ज़रूर करेंगे और हमारे जो आइन के अंदर एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और असम्बली का जो इंश्योर करता है, वो हमें ये गवर्नमेंट नहीं दे रही। तो अब क्या करेंगे? पहले भी सुप्रीम कोर्ट उसी दिन वो चले गए थे, वहाँ से उन्होंने रिलीफ ले लिया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि इमरान खान साहब ने जो कमिटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स किए थे उसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। H9 के दरमियान उन्होंने बैठना था, लेकिन उन्होंने अपने वर्कर्स को कहा जी आप डी चौक की तरफ जाएं। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट? देखिए, हम खुद सियासतदान हैं, हम सियासत को समझते हैं, और सियासत ही रियासतों को चलाती है। रियासतें सियासत को नहीं चलाती, सियासत ही रियासत को चलाती है। और रियासत के 3 सतून हैं, एक पार्लियामेंट, एक मुकर्रना, एक अदलिया। अभी आपने खुद ही बताया कि उसने डिनाई किया, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेके सुप्रीम कोर्ट को डिनाई किया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, मगर हम उसमें भी नहीं जाते। आपने देखा कि हम लोगों ने, तीनों जमातों ने एक बड़े बड़े रैलियाँ की थी, वो प्रोटेस्ट किया था। दुनिया में कहीं, दुनिया में किसी जगह पे भी प्रोटेस्ट पे सख्ती या पाबंदी नहीं है। हाँ, उस जगह पे आप चाहे लंदन जाए, चाहे फ्रांस जाए, या किसी मुल्क में भी जाएं, जब प्रोटेस्ट अपनी कानूनी हदूद से बाहर निकलता है तो वहाँ भी उसको रोकने के लिए कभी पानी इस्तेमाल किया जाता है, कभी शेल इस्तेमाल किए जाते हैं। दुनिया में हमने इनको मौका दिया, आने देने के लिए बात की, मगर आप खुद देखें कि हमने ये क्यों किया। लोग भी सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम, हमने ये क्यों किया? क्योंकि इनके लॉन्ग मार्च आने से पहले और हमारे लॉन्ग मार्च आने से पहले इस बात को वेट भी करें लोग, देखें भी कि हमने कहा ये हमारा पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा, गमला भी नहीं टूटेगा, और साबित किया। सेम मौलाना ने, सेम नून ने साबित किया कि कोई नुकसान नहीं हुआ, आराम के साथ सब वापस चले गए। कोई धरना नहीं, कोई 90 डेज़ का धरना नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, चले गए। और हम डी चौक पे कहा था, डी चौक के बाहर हम आए, जलसा किया, खामोशी के साथ सारा डिस्पर्स हो गया। इन लोगों ने लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले स्टेटमेंट दी कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। शेख रशीद ने कहा, जिससे भी कहा, वो उनका तर्जमान था, जी हाँ। और तरदीद भी नहीं हुई कि नहीं जी ये गलत है, ऐसा नहीं है। हम फिर खान साहब कहते हैं ये जहाद है, ये सियासत नहीं है। और जब ये पता पड़ जाए हुकूमत को, रियासत में काम करने वाले अदारों को, कि भाई ये खूनी मार्च होगा, कत्ल आम होगा, तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि हुकूमत की क्या जिम्मेदारी होती है? आवाम की जान और माल की हिफाजत करना या नहीं? जब एक चीज़ ये कही जाए तो हमें मजबूरन उन चीज़ों का एहतियात करना पड़ा, मगर उसके बाद फिर खुद लीडर ये कह दे कि मेरे लोगों के पास असलहा था, कुछ हो सकता था, तो वो बातें भी सुप्रीम कोर्ट को देखनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अदारा है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट उनको इजाज़त देती है, ऑन जोन देती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की होगी। हम तो रास्ते भी खोल देंगे, लाठी भी नहीं मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, सुप्रीम कोर्ट की होगी। वो आएँ, जलाएँ, मारें, कत्लेआम करें, हम कोशिश करेंगे रोकने की जो रोक सके। और क्योंकि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट अपने गले में ले ले, हम नहीं ले सकते। जो अरेस्ट हुई थी लाहौर के अंदर और जो लोगों के घरों की, ज़ाहिर है कि पुलिस गई, छापे मारे उन्होंने, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपकी गवर्नमेंट पे तनकीद आई, और फिर ख़ासकर ये डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी को जिस तरह से तोड़ा गया। मैं आपकी बात को काटता हूँ जी। जब आपको पता हो कि यहाँ तैयारी हो रही है कत्लेआम की,
خون ریزی کی تو کیا کیا کرے ریاست؟ ہراسمنٹ تو ریاست پھر پھیلائے گی، ڈرائے گی لوگوں کو۔ مگر اس کے باوجود وہ آئے، گورنمنٹ کی مشنری کو استعمال کرنے کی بات کی گئی ہے کہ ہم خیبر پختونخوا سے لوگ فورسز لے کے آئیں گے، یعنی ایک اکائی جو ہے وہ وفاق کے اوپر حملہ ور ہو رہی ہے، تو آئین کیا کہتا ہے اس پہ؟ آئین تو واضح ہے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اسلام آباد ہندوستان کا نیو دہلی تو نہیں ہے کہ پاکستان کی فوجیں چلی یا لبنان سے یا شام سے یا سیریا سے اسرائیل کی طرف چلی گئیں، یہ اسرائیل تو نہیں ہے حملہ آور ہو جائے۔ تو یہ پاکستان ہے اور اسلام آباد ہے، یہاں پہ اپنا ڈپلومیٹس رہتے ہیں، ان کی زندگیاں ہیں، ریسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے ان کو تحفظ دینا، دنیا کے ساتھ چلنا ہے ہمیں، دنیا کے ساتھ کاندھے میں کاندھا ملا کے چلنا ہے، دنیا کو ڈرانا نہیں ہے، دنیا کو دکھانا پڑتا ہے کہ پاکستان از اے سیف کنٹری، آؤ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو۔ آج کیوں ہم بھوکے ہو رہے ہیں؟ آج کیوں ہم قرضہ لے رہے ہیں؟ عمران خان کو یہ ہم سارا ملک دے رہے ہیں، لے 22,000 جو قرضہ لیا ہے پاکستان کی تاریخ میں، ایک قرضہ 22,000 ارب قرضہ لیا ہے، اس کا حساب تو دیکھو ان کو۔ یہ جو آج مہنگائی ہے اس کا حساب تو دے، کیا 2008 میں وہ تو اس طرف آتے نہیں ہیں نا، وہ تو آپ پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں نا۔ ہم نے کیا کیا؟ دیکھیں ہم گئے ہیں تو ریزروز کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، ہم گئے ہیں تو تیل دیکھیں کہاں پہ اٹھا کے لے گئے ہیں۔ دیکھیں ہم نے ان سے تیل لیا ہے 185، ٹھیک ہے، اس نے ہم سے تیل لیا تھا اس وقت 80 کا، 150 پہ لیا نا، 185 تو نہیں 185 پہ ڈالر میں جو تیل لیا اس نے ہم سے 150 میں 155 میں، جی ہاں، ہم نے ان سے تیل لیا جو جس اگلی گورنمنٹ سے جو اس نے لیا 2018 میں، وہ 80 پہ لیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، اس کا ہمیں اس کو قصوروار نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ یہ کیا۔ ڈالر کی پرائس ناکامی ہے ان کی۔ ڈالر ہمارے زمانے میں شیخ رشید نے کہا تھا کہ 100 روپے سے کم ڈالر کر کے دکھائے، اور 90 روپیز کر کے دکھایا تھا۔ ہم بھی مخالف تھے، میں اس وقت لیڈر آف اپوزیشن تھا۔ آپ جب گئے تو 93 تھا، جب پی ایم ایل این گئی تو اس وقت پھر 115 تھا، 115 پہ، اور پھر جو 3 ماہ کی گورنمنٹ آئی وہ 122 پہ لے گئی تھی اس کو۔ مگر دوسری چیزیں بھی ہے نا، جی، گندم کا اسکینڈل، ہم جب آئے گندم نہیں تھی، میچ کرتی ہے نا سیاسی پارٹیاں، گندم نہیں تھی، ہم نے دوسرے سال گندم اپنا فوڈ باسکٹ کو بھر دیا، اور پھر 2010 میں ہم نے گندم ایکسپورٹ کی، جو 2 ارب ڈالر کی گندم آ رہی تھی وہ ہم نے ایکسپورٹ کی، اپنے کسانوں کو خوشحال کیا، اپنے دھرتی کے لوگوں کو آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، ان کے بجائے ہم نے اپنے پاکستانی کسانوں کو خوشحال کیا۔ ہم نے فوڈ باسکٹ بھر کے دی تھی، تنخواہیں ہم نے 135% بڑھائی، ان لوگوں نے بڑھائی ہے، پینشن ہم نے 100% بڑھائی، انہوں نے بڑھائی ہے، پکا کیا، مختلف مزدوروں کو جو 7,000 تھا اس کو 15,000 کیا، اور لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں ہم نے پہلا سوشل پروگرام دیا، پہلے کبھی نہیں تھا اس ملک میں۔ ہم نے ہیلتھ فیسلٹیز کو دکھایا نہیں، ثابت کر کے دکھایا، مگر یہاں آتے ہی ہیلتھ کی اسکینڈل شروع ہو گئے، دواؤں کے اربوں روپے کے اسکینڈل شروع ہو گئے۔ لیکن ہیلتھ کارڈ تو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، ہیلتھ کارڈ کے پی میں کیا، بعد میں پنجاب میں بھی انہوں نے کیا۔ جی ہاں، ہم لوگوں نے سندھ میں، چاہے تعلق بھی نہیں ہے، مگر ہم نے سندھ میں ایسی اسپتالیں بنائی ہیں جہاں سے سارے پاکستان کے لوگ اور بیرون ملکوں سے لوگ آتے ہیں علاج کرانے، اور مفت میں، کارڈ کی دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اب اگر عمران خان آتے ہیں دوبارہ تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک پیسفل سارا کچھ ہو جائے گا؟ سپریم کورٹ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے تو
اگر دیتی ہے اجازت تو ہمیں تو کوئی اعتراض، ہمیں احترام ہے سپریم تو کورٹ. اسی طرح کہ پھر مطلب فورس یوز ہوگی، سارا کچھ ہوگا. جب سپریم کورٹ ضمانت دے گی تو ہم فورس کیوں یوز کریں گے؟ جب ضمانت دے گی بھائی میری ذمہ داری ہے، یہ آئیں گے چپ کر کے چلے جائیں گے، تو ہمیں کسی سپاہی کو لاٹھی بھی نہیں دیں گے. کیوں لاٹھی دیں؟ سپریم کورٹ جیسی عدالت جو ہے ہماری، دیکھ لیں سپریم کورٹ بھی پہلا وائلیشن تو اس نے کیا، وائلیشن کیا اپنا کورٹ کا. اگر وہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں دے دیں، تو پھر گورنمنٹ جو ہے اس کو پرابلم نہیں ہوگا. نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین، ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. سید خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر پانی. بریک کے بعد آ کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے جناب سید خورشید شاہ صاحب سے. آپ وفاقی وزیر ہیں پانی کے. شاہ صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ ایک آڈیو جو ہے ریسنٹلی چل رہی تھی اور آپ نے اس کے اوپر ایک بڑا انٹرسٹنگ زوما نے جو ہے ٹویٹ بھی کیا. آصف علی زرداری صاحب جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں، کو چیئرمین ہیں پارٹی کے، اور ملک ریاض صاحب کی عمران خان صاحب سے اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ وہ کوئی ٹھیک نو کانفیڈنس سے پہلے جو ہے انہوں نے کوئی اپروچ کیا تھا محترم زرداری صاحب کو. تو آپ ظاہر ہے کہ پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں، بڑے قربت ہے آپ کی جناب زرداری صاحب سے. تو یہ واقعی میں ایسے ہی معاملہ تھا؟ وہ کوئی چاہ رہے تھے کہ ان کو کوئی ہیلپ آؤٹ کیا جائے؟ میں ایسی بات کبھی نہیں کروں گا. میں سیاستدان ہوں کہ جس چیز کا پتہ نہ ہو اور میں بڑی بات کر کے کہوں کہ جی ہاں یہ ہوا یہ ہوا. مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ بات ہوئی، کبھی ہمیں زرداری صاحب نے نہیں بتایا، ہمیں علم نہیں ہے. یہ علم آپ لوگوں کو آیا ہے، میں نے بھی آپ کی طرف میڈیا پہ دیکھا ہے، میں نے معلوم نہیں کیا ہے زرداری صاحب کے ساتھ. اب ضرور جب اسلام میں آئیں گے تو معلوم کریں گے. تو ٹویٹ پھر آپ نے ویسے ہی کر دی تھی؟ ٹویٹ تو میں نے جس نے بھی میرے نام پہ کیا ہوگا تو اس نے کیا ہوگا، مگر میں نے ٹویٹ نہیں کیا. تو آپ اس کو یعنی تصدیق نہیں کرتے میں اس بات تصدیق کی؟ نہیں کرتا اب تک، کیونکہ جب تک میں اپنے لیڈرشپ سے نہ معلوم کر لوں. اور مگر بات ہوتی تو لیڈرشپ ہمیں ضرور بتاتی. اس زمانے کی بات ہے جب ہم ملتے تھے، بہت روزانوں کی صورت میں ملتے تھے. اچھا. ہاں تو بات کی ہو تو ٹھیک ہے، کی ہوگی، سیکریٹ چیزیں کچھ ہوتی ہے. مگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ڈائلاگ کبھی بھی کسی کے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ بیٹھک ہو یا لڑائی ہو تو وہ کوئی بزنس میں نہیں کرا سکتا، وہ سیاستدان نہیں کرا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو سیاستدان کرائے گا وہ اسٹیبل ہوگا. جو اس قسم کے راستے ہوتے ہیں جو بیچ میں جمپ دیتے ہیں وہ شاید کامیاب نہیں ہوتے. ویسی باتیں ہوتی ہیں، پھر ویسی باتیں بنتی ہیں. یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بات کرتی ہے جی کہ پی ایم ایل این اور نواز شریف صاحب تو الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ نئے انتخابات یعنی ارلی انتخابات کے اندر رکاوٹ ہوئے ہیں، چونکہ ان کی پارٹی پنجاب کے اندر آپ لوگوں کی پوزیشن جو ہے بقول پی ٹی آئی کے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اور آپ کو فائدہ نہیں ہوگا ارلی الیکشن کا ایکسیپٹ انٹیریئر سندھ کے. کیا یہ جو آرگومنٹ وہ دیتے ہیں یہ درست ہے کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو لے جائیں آپ اگلے سال تک لے جائیں تاکہ آپ لوگوں کی پوزیشنز پنجاب کے اندر بہتر ہو جائیں؟ دیکھیں 1 سال 1.5 سال کے اندر صورت نہیں بنتی ہے، یہ سوچنا بھی غلط ہے. بات یہ ہے کہ ہم پہلی مرتبہ پاکستان میں 8 مرتبہ پاکستان میں 7 مرتبہ پاکستان میں لیگل ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا گیا ہے، کانسٹیٹیوشن کو ابینس میں رکھ دیا گیا ہے. پہلی مرتبہ ہے جو پاکستان میں آئینی طریقہ استعمال کیا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا. بالکل ایسے. اور پہلی مرتبہ ہے جب لیگل ٹرانزیکشن ہوئی یا لیگل وے اڈاپٹ کیا گیا، کانسٹیٹیوشن کو ختم کیا گیا تو کسی نے احتجاج نہیں کیا، چپ کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ لیگل وے میں جب ہوا ہے تو احتجاج ہو رہا ہے. یہ بھی عجیب کہانی ہے بس ملک کی. دوسری بڑی بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا امریکن نے سازش کی ہے اور ہمیں جان بوجھ کے بات نکالا یہ ہے گیا کہ اگر امریکن ہم اسلام کی بات، وہ تو اپنے آپ کو امریکن ظاہر ہے کہ کی پوری مسلم دنیا کا لیڈر جانتے ہیں نا امریکن عمران خان کی صاحب. دنیا کا لیڈر بنے یا کچھ بھی بنے، مگر ہنس میں اور کوے میں فرق ہوتا ہے. کوا دنیا میں پہچانا جاتا ہے، ہنس بھی پہچانا جاتا ہے. تو یہ باتیں میں آپ کو بتاؤں، مگر ہم نے گولیاں لگی نا، ہمیں کوڑے لگے، ہم نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی، پسٹل نہیں اٹھائی، ہم ناور نہیں ہوئے.
ہمیں پھانسیاں دی گئی پھر بھی کہا پاکستان زندہ باد، ہم نے نہیں کی. اس کو کیا ہوا؟ اس نے تو ملک کو تباہ کر دیا. اور وہ تباہ کرنے والا اپنا نیریٹو تو اس کے پاس یہ اچھا ہونا چاہیے نا کہ میں نے آپ کو یہ دیا، 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 بچوں کو روزگار دیا، بچوں کو نوکریاں دی، ایجوکیشن کی، یہ یونیورسٹیاں کھلی، یہ اسپتالیں کھلی، یہ فلانا کھلا. یہ بتائے نا. امریکہ نے میرے خلاف سازش کی. امریکہ کو کیا پڑی ہے پاکستان کے اس آدمی جس کو خود ان لوگوں نے پالا؟ وہ کہتے ہیں جی میں بش کی تو گود میں نہیں دینا چاہ رہا تھا. بھائی وہ تو ہم نے ختم کیے. جی کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ بش کے امریکہ کے اڈے تو ہم نے ختم کیے. اس نے ایک اڈا بھی کینسل کیا. اس کا اگر ہے بھی تو اس نے ختم کیا. پتہ ہے مجھے، آپ جواب دیں. وہ کہتے ہیں میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، حالانکہ وہ نہیں، کوسچن کچھ اور تھا. وہ سارا کوسچن کچھ اور تھا، سب نے دیکھا، مگر کیا بولے آخر قوم کے ساتھ؟ 2018 میں 2017 میں اتنا جھوٹ اس نے بولا ہے، اتنا جھوٹ بولا ہے کہ ابھی لوگ اس پہ اعتبار، اب کیونکہ پاکستان کے اندر امریکہ کے خلاف کچھ نہ کچھ ریزنمنٹ ہوتی ہے، لیفٹ اینڈ رائٹ کا سینٹیمنٹس. بہت ہے. اور بچپن سے لے کے ایک رائٹسٹ لیفٹسٹ اسی صورت پہ چلتے رہے ہیں. ہم تو اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. ہمارے چیئرمین نے کہہ دیا کہ اگر وہ رشا گیا ہے عمران خان تو برا نہیں کیا ہے، اچھا کیا ہے. بڑا میچور جواب تھا. میچور وہاں ہم کہہ سکتے تھے. ہم وہ میچور پالیٹیشنس ہیں کہ ہر بات کو وزن کے ساتھ، ملک کے ساتھ جوڑ کے کرتے ہیں. اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے نہیں کرتے، ملک کے ساتھ جوڑ کے کرتے ہیں، ریاست کے ساتھ جوڑ کے کرتے ہیں. تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا. ہماری بیوی کو شہید کیا گیا پنڈی میں، ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ پنجاب مرد آباد، پاکستان مرد آباد. نہیں کہا. ہم نے کہا پاکستان زندہ باد. جو بھی ہے ہم شہید ہیں. ہم نے جمہوریت کے لیے تو کوڑے ہم نے کھائے ہیں. اس نے کیا کوڑے کھائے ہیں؟ کیا کھایا؟ کیا ہم نے 10 سال ضیاء الحق کا ظلم برداشت نہیں کیا؟ ایوب خان کی ماشاء اللہ برداشت نہیں کی؟ رضا خان کی ماشاء اللہ، پرویز مشرف کا. بالکل صحیح ہے. مگر دیکھیں اس کے پاس ہے کیا، وہ تو لوگوں کو بتائے نا. بش کے ساتھ کون رہتا تھا؟ یہ آدمی بائیڈن. بش بڑا بش، چھوٹا بش. جب چھوٹا بش پریزیڈنٹ بنا تو اس نے جشن منایا. یہ تو آیا ہی ادھر سے ہے. پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے تو بڑے بڑے فلاسفرس نے، بڑے بڑے لوگوں نے، رائٹرس نے لکھا کہ یہ تیار کیا جا رہا ہے پاکستان میں کسی مقصد کے لیے. مقصد تو صاف ظاہر ہے. ایک اکائی حملہ کرنے آ رہی، جب یہ حملہ ہوگا تو قتل عام ہوگا، قتل عام ہوگا تو سارے ملک میں ہوگا، اور انارکی پھیلے گی، پاکستان کمزور ہوگا تو دشمن کہے گا بھائی یہ سامان پڑا ہے واپس کرو. شاہ صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی رابطے ہیں پی ٹی آئی سے؟ چونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈائیلاگ پہ بلیو کرتی ہے، اور لاسٹ ٹائم جب یہ 126 دن باہر بیٹھے رہے پارلیمنٹ کے تو پیپلز پارٹی نے ہی ان کے جو استعفے تھے وہ بھی منظور نہیں کیا، یا صادق صاحب اسپیکر تھے اور آپ لوگ ان کو واپس لے کر آئے. اب آپ کچھ دیکھ رہے ہیں ایسے؟ میں لیڈر آف اپوزیشن تھا. بالکل ایسا ہی. میں نے بیچ میں رول ادا کیا. جی میں نے ان کو تنخواہیں بھی دلوائی، عمران خان کو بھی تنخواہ ملائی دی، اس نے لے لی، واپس نہیں کی. کیا نہیں، بالکل 7,90,000 یا 89,000 یہ ان کی تنخواہ تھی جو ان کو ٹی اے ڈی اے سمجھ ملی، تو لے لی. اس میں چلو وہ اس کا حق تھا، ہم نے دے دیا. جب سب کو دیا تو اب کیا صورتحال ہے؟ اب دیکھیں، اب بھی لے رہے ہیں سیلریز؟ ابھی تو نہیں لے رہے ابھی تک، کیونکہ واپس آئیں گے تو پھر کہیں گے نا. ٹھیک ہے. تو ابھی اگر استعفیٰ کا آ گیا ہے اس شیڈول پہ اور جاتے ہیں. سرکاری گھر وغیرہ جو ہیں لاجز میں ابھی ہے ان کے پاس، ہم نے نہیں چھینے. ٹھیک ہے. نہیں چھینے ابھی. اسپیکر صاحب کے پاس جو گاڑی ہے وہ بھی نہیں لی واپس، مطلب فارمر اسپیکر جو ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے پتا اس چیز کا نہیں ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے تو اس کو دے دینی چاہیے. یہ تو استعفیٰ سے تعلق نہیں ہے، یہ تو عہدے سے تعلق ہے. مجھے پتہ نہیں ہے اس کے میں کیوں. تو اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ مطلب ان لوگوں نے ٹیلی فون کیا تھا. اچھا، یہ کب کیا تھا؟ یہ آنے سے پہلے، جب ابھی آ رہے تھے اس سے 2 دن پہلے. ٹھیک ہے. میں سکھر میں تھا، مجھے ایاز صادق کا ٹیلی فون آیا کیونکہ اس کمیٹی میں تھا اور نون کے لوگ بھی تھے، ہم بھی تھے. تو ان لوگوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملنا چاہیے. اسد کیسر نے فون کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا میں اور خٹک صاحب آنا چاہتے ہیں. تو مجھ سے بات کی، میں نے ان سے کہا کہ ملنا چاہیے. کیوں نہیں ملے؟
मुलाकात हो गई, फिर सारी चीज़ें तय हो गई किस तरीके से। मुलाकात कहाँ हुई थी? एरशादी के पास अच्छा, ठीक है। तो मुलाकात हो गई, तो ये सारी चीज़ हो गई। फिर दूसरे दिन मुलाकात रखी, दूसरे दिन ये आई ही नहीं, वो बैठे रहे, खड़े रहे। पहले दिन क्या तय हुआ? यही हुआ कि आप आए, जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो आप खड़े हो जाए, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। सही। मगर बाद में आपने देखा कि वो असला भी लेके आए थे, उसकी नीयत ठीक नहीं थी। तो ये वो ही करना चाहता है जो जिस एजेंडा पे ये पाकिस्तान आया था। अभी आप लोगों की कोशिश क्या है कि इनको वापस पार्लियामेंट में लाया जाए, इस्तीफे इनके मंजूर न किए? ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, ये बेचारे आ जाएंगे, शरीफ बच्चे हैं, आ जाएंगे, जोश दिखाते हैं, उसमें आजमाते हैं हमें कि ये कितना हाइपर होते हैं और जोश में हम जाएंगे फिर हमारी बात पे आएंगे। हम सियासतदान हैं, बड़े सब्र के साथ चलते हैं, ठीक है। वेट एंड वॉच की पॉलिसी होती है हमारे पास। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि ये जाएं, आ जाएं अच्छे बच्चों की तरह पार्लियामेंट में आए, मुखालफत करें, डट के मुखालफत करें, ठीक है। तो अपोजिशन लीडर और का हम क्या उनको फिर दिखाएंगे बनना कि अब हुकूमत क्या है? होती है। अपोजिशन लीडर यही रहेंगे राजा रियाज साहब? नहीं, नेचुरली जो चेंज हो जाएगा, जिनकी मेजॉरिटी होगी, सही। तो मेजॉरिटी अगर उनके आके राजा रियाज को सपोर्ट करती है तो अलग बात है, ठीक है। तो आ जाए। हम इनको हुकूमत सिखाएंगे हुकूमत क्या होती है। यार मुझे एक बात तो बताओ, बड़े अच्छे पुराने पढ़ने लिखने वाले एंकर पर्सन हो तो ये मेहरबानी है आपकी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, हमेशा आपने सही बात की है और जज्बात में भी नहीं आते, जोश में भी बात नहीं करते। आम एंकर होते हैं वो जोश में बात करते हैं, दिखाते हैं, आप उनमें से नहीं हैं। मुझे एक बात बता दें, दुनिया में कोई ऐसी अपोजिशन देखी है जो हुकूमत को कहे कि आओ बैठो? बताओ मुझे। कोई कहीं किताबें पढ़ लिया हो यूनान में आज से 1000 साल पहले, तो ये तैयार नहीं थे ना, देवर नहीं 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 नहीं, मैं एक सिंपल सवाल कर रहा हूँ ना। सुनिए, आपने अपोजिशन कहे हुकूमत को कि आओ बैठे, लेकिन वो उनका आपको ये भी मालूम है कि वो कहते क्या थे? वो कहते हैं जी मैं चोरों के साथ हाथ तो नहीं मिला सकता। चलो चोरों के साथ हाथ नहीं मिला था, तो अभी क्यों हाथ मिलाना चाहता है? कॉल और फेल में फ़र्क है ना। अभी क्यों हाथ मिलाना चाहता है? अभी क्यों डायलॉग की बात कर रहा है? हम तो तैयार हैं, जब भी दिल चाहे डायलॉग करें। हमने तो ना नहीं कि मैंने अभी आपको बताया कि मिल लो। हम इसको तर्ज हुकूमत का बताना है। ये अपोजिशन के साथ क्या हाथ मिलाएगा? ये अपने लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाता था, अपने दोस्तों से हाथ नहीं मिलाता था। रवैयों का मसला था इनका, अन्ना का मसला था, ईगो का मसला था। इत्तेहादी आम इसी वजह से आम एमएनए बड़ी बात होती है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। हमारे पास जब एमएनए आता है तो हम उठ के फिर के गले मिलते हैं, प्यार देते हैं, रेस्पेक्ट, क्योंकि इलेक्टेड आदमी है, 10 लाख वोट के मालिक हैं वो, अवाम की तर्जमानी करता है। ये उसको भी हाथ ऐसे देता था। ख्वातीन आती थी, बैठ जाती थी, आती मिलती थी, उनसे उठ के नहीं मिलता था। तो उसको क्या पता है कि हुकूमत कैसे होती है, रियासतें कैसे चलाती है, बादशाह क्या होता है। खलीफों की बात करता है, खलीफे तो नीचे ज़मीन पर सोते थे। मदीना की रियासत क्या होता है, ये हेलीकॉप्टर पे सफ़र करता था। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट के सिवा कोई सफ़र किया? बहुत से बड़े बड़े बादशाह होते थे, उनकी डोलियाँ बनी हुई होती थी, उनमें बैठ के वो उस ज़माने में जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई डोली नहीं थी जिसमें बैठ के जाए, ऊँट पे जाते थे। मदीने से, मक्के से मदीने ऊँट पे सफ़र किया और नाम बदनाम, यानी इसने इस्लाम को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। पता नहीं हमारे मुसलमानों को क्या है, इसके पास क्या है? झूठे वोट 1 करोड़ 68 लाख है, झूठे वोट जो रात को 14 MQM के चुरा लिए, 4-5 वोट हमारे चुरा लिए और कम से कम 30 वोट उनके चुरा लिए, तब जाके 1 करोड़ 68 लाख। अभी जो जॉइंट हुकूमत है उसके वो 3.5 करोड़ वोट है उनके, 70% ऑफ द टोटल वोट्स, 3.5 करोड़ वोट अभी हमारे पास है। ये हुकूमत 3.5 करोड़ लोगों की नुमाइंदा है, वो जिनको वो इम्पोर्टेड कह रहे हैं, जिनको वो इम्पोर्टेड कहते हैं। एक और शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही है सैयद खुर्शीद शाह साहब से, आप वफाकी वज़ीर पानी के। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, वापस आके गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک شاہ صاحب. مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب ظاہر ہے کہ جب ان نکل گئے گورنمنٹ سے تو تھوڑا سا ان کے اندر غصہ بھی ہے اور ریزینٹمنٹ بھی ہے. نیوٹرلز کی وہ بات کرتے رہتے ہیں, یہ کیوں اس قسم کی یعنی زبانی باتیں بھی کرتے ہیں, بعض دفعہ بالکل کھل کے بھی یہ باتیں کرتے ہیں, تو یہ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اب نیوٹرلز کو دیکھنا پڑے گا, نیوٹرلز کو جو ہیں وہ ملک کی جو تباہی ہو رہی ہے. بعض جگہوں پہ تو انہوں نے کہا کہ خدا نخواستہ اس ملک پہ ان کو لانے کے بجائے وہ ایٹم بم جو ہے وہ مار دیتے. تو یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آخر کار وہ اس کو کھل کے سامنے آنے پڑے گا اصلی چہرے میں. فلم میں دکھاتے ہیں نا, ایک ولن ہوتا ہے, پہلے ہیرو کا رول ادا کرتا ہے, بعد میں وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. اب یہ کھل کے سامنے آیا کہ پاکستان پہ ایٹم بم مارو. اسرائیل سب سے پہلے لیاقت علی خان کے زمانے میں اسرائیل نے بڑا پریشر دیا تھا کہ پاکستان کو تسلیم کرو. لیاقت علی خان نے انکار کر دیا تھا. اس وقت بلینس آف ڈالر دے رہے تھے پاکستان کو کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے, مگر لیاقت علی خان نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں, ہم نہیں کریں گے. کیوں دے رہے تھے؟ اس لیے تو ان کو پتا تھا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کی ریاستوں کو لیڈ کرے گا, اور یہ ہوا بھی. ذوالفقار علی بھٹو کی صورت اسلام لاہور میں جو ہوا اسی کا. اس سے یہ پوچھے تم میں کون سی کیپیبلٹی ہے. بھٹو کا اسٹائل بنانے میں یا بھٹو کی تعریف کرنے میں بھٹو تو نہیں بن جائے گا نا. بھٹو کا رول بنو نا, رول ماڈل بننا ہے تو بھٹو کا رول ماڈل بنو. غریبوں کو گلے لگاؤ, پسینے میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو گلے ملاؤ, ان کا پسینہ اپنے پسینے میں ضم کر دو. تو یہ بندہ جو باتیں کر رہا ہے یہ کوئی سیاستدان والی باتیں نہیں کر رہا. یہ ایک بچہ جو روٹ جاتا ہے, نہ کھیلاں گا نہ کھیلنے دے گا, یہ اس کا یہ مقصد ہے. ارلی الیکشن میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگ تو چاہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ سلیکٹڈ ہے, اور آپ بات اس لیے سنیں, الیکشن. مجھے بات سنیں, ارلی الیکشن میں کوئی مسئلہ نہیں. الیکشن کمیشن الیکشن کروائے نا. تو آج بھی انہوں نے کہا وی آر ریڈی. الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کہتی ہے فیصلہ حکومت کر رہی ہے, وہ 7 مہینے کا ٹائم دے رہا ہے. ایک دوسری بات, اس نے زندگی میں اگر کبھی کوئی اچھا کام کیا ہو نا, ایک کیا, ماننا چاہیے, آپ کو بھی ماننا چاہیے کہ الیکشن کمشنر اس نے اپنی مرضی کا رکھا. اور ہم نے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ان کو کہتے ہیں یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے. سن لے نا, اب آپ دیکھیں نا, ملک کے لوگ دیکھیں نا کہ جو یو ٹرن مارنا ہے تو یو ٹرن مارنا ہی ہے ہر بات پہ, اپنی بات پہ بھی یو ٹرن مارنا ہے. ایک اچھا کام کیا, اپنا نام دیا, ہم نے انکار نہیں کیا. ہماری اچھائی گئی ختم, اور خود کہنے لگا کہ یہ نون لیگ کا ملازم ہے. تو بھائی کیوں اٹھایا؟ ناکام ترین انسان, تم نے کیوں اٹھایا یہ بندہ؟ تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلم لیگ کا ہے؟ پہلی مرتبہ ایک آنےسٹ, جو اس کو بندہ مرضی سے نہیں چلے گا وہ خراب ہے, چاہے وہ اس کا دوست ہو, چاہے اس کا والد ہو, چاہے اس کا, جو مرضی سے نہیں چلے گا وہ نہیں چلے گا. ہمیں تو ایسی ایسی لوگوں نے کہانیاں سنائی ہیں اس کی, بچپن سے لے کے آج تک. ان کے رشتہ داروں نے, میں کہنا نہیں چاہتا میں سیاستدان ہوں, کیوں کسی کی برائی کروں, تو آپ کو میں آف دا ریکارڈ بتا دوں, آپ پریشان ہو جائیں گے. ان کے رشتہ داروں نے بتایا ہے. تو یہ بچپن سے بگڑا ہوا بچہ ہے, تو بگڑے ہوئے بچے کو اب ہم تو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ لوگوں نے انٹرنلی کوئی ایک برین سٹارمنگ تو کی ہوگی, جو اتحادی خاص کر نون لیگ کے ساتھ محترم زرداری صاحب نے, آپ لوگوں نے کوئی ایک ٹائم ہے, یہ وہی اگست 2023 ہی ہے یا اس سے قبل؟ ہم نے اس کو ڈیٹ دے دی ہے 2023 13 اگست, ٹھیک ہے, ڈیٹ دے دی ہے کہ ہم ڈیزالو کریں گے. اس سے پہلے نہیں کریں گے, کسی صورت بھی نہیں, بالکل نہیں کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کریں گے. کوئی بھی میڈیٹ کر لے, کوئی کہیں سے بھی پریشر آ کچھ جائے, بھی کر لے, تاریخ اس کے کہنے پہ ہم چلے. میں نے کہا ایک دن کم نہیں کروں گا, 5 سال پورے کرے گی پارلیمنٹ, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کے سنت پہ چلیں گے, عمران خان کے کہنے پہ چلیں گے کہ ایک دن بھی پارلیمنٹ اپنا دن کم نہیں کرے گی. ہم مکمل 5 سال پورے کریں گے, تو انشاءاللہ عمران خان کو مایوس نہیں کریں گے. الیکشن میں جو آپ لوگوں نے واپس ریورٹ کر دیا, ای وی ایم از اوور,
پاکستانیوں ہو کو سکتی تھی، پاکستانیوں کو ووٹ نہیں کرنے کی اجازت، تو پاکستانیوں وہ کو کہہ رہے ہیں جی یہ دیکھیں مجھے بتائیں جی پاکستان میں کو لوگ ووٹ سے کسی نے روکا ہے؟ آتے ہیں ووٹ دیتے ہیں نا، جی پیسہ بھی دیتے ہیں ووٹ بھی دیتے ہیں. جی ان کو بیوقوف بنایا، ان غریبوں کو بیوقوف بنایا. 40% ہے ساری دنیا میں اوورسیز پاکستانی جو ٹوٹل ہے، 60% سعودی عرب ابو ظہبی، اور وہاں ووٹ ہے ہی نہیں. وہاں پہ تو 40 بندوں کے لیے ان کو جھوٹ بول کے پیسہ اگاڑنے کے لیے کہا کہ ان کو ابھی بھی آئیں پاکستان ووٹ ڈالیں. ہم تو 6 سیٹیں یا 8 سیٹیں نیو امینڈمنٹ میں ریئلی اوورسیز Special پاکستانی seats جو کے ہے رکھ رہے ہیں ٹھیک کہ ہے. آئیں خود. ہم تو 2 قدم نہیں، ہم 10 قدم آگے چلے گئے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ پارٹی کی جو اسٹرینتھ ہوگی، جیسے اچھا اس کے مطابق جیسے خواتین کی سیٹس خواتین ہوتی کی ہیں سیٹیں جیسے میں ٹھیک ہے، نے، اس کا پرپورشن جو ہے وہ نکال کے. پھر کوئی لنڈن سے 2 کو لے لے، پیپلز پارٹی بھی لنڈن سے لے لے. لیکن یہ ابھی قانون سازی ہوئی نہیں ہے نا، ہوگی نا، یہ پروپوزل ہے ابھی. پروپوزل ہے، ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ میں نے بڑی باتیں کی ہیں، روکا ہے کہ نہیں ہمیں اوورسیز پاکستان کو خود آنے دو، اور جب وہ خود یہاں آئیں گے ان کا اعتماد بڑھے گا تو پاکستان کا جو کیا کہتے ہیں ہم جو پیسے بھیجتے ہیں ریمیٹنس، وہ آپ کا 30 سے 40 45 پہ چلا جائے گا. باقی وہ الیکشن خود یہاں آ کے تھوڑی لڑیں گے، وہ تو ان کو ووٹ دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے ووٹ دو. اور وہ پروسیس بڑا ہی اور دوسری بڑی بات ہے، کمپلیکیٹڈ ہے نا. اب ایک بندہ نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے، لندن میں، وہ ارینج کر کے، مانچسٹر میں کہیں بیٹھا ہوا ہے، بھائی الیکشن کمیشن کا وہ بندے. جس حلقے سے ہے وہ ظاہر ہے کہ اس حلقے کے لیے ووٹ کر سکے گا نا. بات اس سنیں کا نا، پروسیجر کیا ہوگا، وہ بڑا بات یہ ہے کہ ہر امریکہ میں ایک اسٹیشن بن گئی. وہ امریکہ جتنا سفر کر کے، جتنا پاکستان میں سفر ہوتا اتنا کر کے وہاں وہ جائے دوسری جگہ پہ جائے گا. گا ووٹ دے گا. اس کے پاس 270 حلقوں کے لسٹیں پڑی ہوگی. بھائی کہاں سکھر سے ہو، سکھر نکالو، کیا نام ہے، فلاں نام ہے، شناختی کارڈ. پھر سکھر، ایک ووٹ سکھر میں مل گیا. دوسرا حافظ آباد میں ہے، تیسرا لاہور میں ہے، چوتھا کئی منصیرہ میں ہے. یعنی 6 دن چلے، 6 دن الیکشن چلے. اور دوسرا ان سے پوچھو کہ آپ سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں 30 بلین دو AVM کے ہم آرڈر دے دیں، صحیح ہے. تو کیوں نہیں دیے؟ شاہ صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے نیب میں امینڈمنٹس کی ہیں، ظاہر ہے کہ آپ ایک وکٹم ہیں نیب کے، اور آپ کو جس طرح سے انہوں نے 2-2.5 سال 25 مہینے کا ٹائم جو ہے آپ نے گزارا وہاں پہ، جو ظاہر ہے کہ تکلیف دہ تھا. ہم جیسے لوگ بھی سوچتے تھے کہ آپ کو ہی تو پھر اس میں عدالت کے اندر پیش کریں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ امینڈمنٹس وہ کہتے ہیں جی آپ نے اپنی چوری، اپنا ڈاکہ، اپنا پیسہ جو لوٹا ہوا ہے اس کو بچانے کے لیے ساری امینڈمنٹس کی ہیں. از اٹ سو؟ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو بچانے کے لیے کیا. تو آپ ان کو کیوں بچا رہے ہیں؟ ان کو جو ان لوگوں نے دھاڑے مارے ہیں نا جی، اربوں روپے کے، گندم میں، چینی میں، دواؤں میں، تو ان کو آپ بچا رہے ہیں، ان کو تو پکڑنا چاہیے. ہم پاکستان کو قانون کے دائرے میں لا رہے ہیں. اس میں جتنی امینڈمنٹ ہوئی ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، دیکھی ہوگی آپ لوگ. جی بالکل. ہم نے اس میں سپریم کورٹ کی جو ڈائریکٹیوز تھی ان کو سامنے رکھ کے کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم عدالت جا رہے ہیں دونوں امینڈمنٹس کو لے کے. جائے نا، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ جائیں وہ کروا کے آئیں تو ہم سب کو پکڑتے ہیں. پھر تو یہ خود مان رہے ہیں نا، ہم تو اس طرف نہیں جا رہے. مجھے 25 مہینہ کیا، ان سے پوچھو میرے 25 مہینے کون دے گا واپس؟ کیا میرے اوپر ثابت کر سکے؟ ایک چیز ثابت کر سکے؟ کیا کوئی فارن اکاؤنٹ میرا ثابت کیا یہ مال شاہ صاحب کے ہے؟ مجھے بدنام تو کر دیا نا، اور میری فیملی کو ٹارچر کیا. اب کوئی بات بولتا ہے کہ دیکھو گھروں پہ جاتے. بھائی ہمارے بچوں کو آپ لوگوں نے کورٹوں میں خوار خراب کیا، فیملیز کو. ہم سعید فیملی ہے، ہم کورٹوں میں آتے تھے، فلانا حاضر ہو. تو اگر ہم کہیں، ہم تو اس کا نام بھی نہیں لیتے، گوگا پہلوان کا. ہم گوگا پہلوان کا نام بھی نہیں لیتے، کہیں یہ رسی کہیں اور نہ چلی جائے. مگر پردے کا خیال رکھنا چاہیے.
ہم نام نہیں لیتے, ہم باعزت لوگ ہیں, ہم کوئی کسی کے اسکینڈل پہ خوش نہیں ہوتے. ہم نے آج تک ریحام خان کے کتاب کا ریفرنس کبھی نہیں دیا ہے, رائٹنگ میں ہے, دے سکتے ہیں, یہ ہمارا حق بنتا ہے, ہم نے نہیں دیا. اور یہ میں شاباش دیتا ہوں سیاستدانوں کو کہ ان لوگوں نے یہ ریفرنسز نہیں دیے ہیں, اس گندگی میں نہیں پڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, مورل بات ہے. آخری سوال آپ سے میں یہ کروں گا کہ مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کو اس سارے معاملے کے اندر کوئی اریسٹ کرنے کا بھی کوئی ڈیسیژن اس طرح کا ہوا تھا؟ نہیں, اریسٹ تو نہیں. اچھا, ہاں, تو پھر وہ میں پشاور میں سمجھتا وہ تو اسی فیئر سے گئے ہوئے ہیں نا کہ اس کو چور کی داڑھی میں تنکا, اس کو خوف. وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں بندے نہیں ہیں, وہاں سے بندے آئیں گے. یو بلیو می, ان کے پاس 1500 گاڑیاں تھیں, 7000 لوگ تھے. مجھے ان کے سرکاری اعداد و شمار ہیں خیبر پختونخوا کے, اور ان کو کہا گیا کہ سویلین ڈریس میں ہمیں بندے دو. صحیح, ان لوگوں نے ریفیوز کیا کہ ہم نہیں دے سکتے. عارف علوی صاحب کو چلائیں گے ساتھ اپنے؟ ابھی تک تو چلا رہے ہیں. وائلیشن کیونکہ انہوں نے تو انہوں نے اب رویہ تو تھوڑا بہتر کر لیا نا, اب انہوں نے گورنر کی اپوائنٹمنٹ کر دی. وائلیشن اس نے بھی کی ہے پاکستان کے آئین کی, جو اس نے اوتھ لیا ہے کہ اپنی ذاتی مفادات کو ریاست کے مفادات پہ حاوی نہیں کروں گا, تو وہ تو اس نے کیا ہے. مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ماحول کو چلنے دیں, اگر پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی جناب خورشید شاہ صاحب سے, آپ وفاقی وزیر ہیں پانی کے. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.